انمول اور حیرت انگیز غذا ہے. ہم اور آپ اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، اس کے لیے زندگی کا دوسرا مرحلہ ماں کے پیٹ میں رہنا ہے. ہم اور آپ مکلف ہیں غور و فکر کے. ہم اور آپ جانتے ہیں بچی بالغ ہوتی ہے اور اس کی علامت مینسس اور حیض کا آنا ہے. جب تک مینسس اور حیض نہ آئے تب تک بچی بالغ نہیں ہوتی اور اس کی شادی درست نہیں. اور بچی جب بالغ ہوتی ہے اس سے پہلے اسے ماہواری کے خون نہیں آتے. یہ ماہواری کے خون بالغ ہونے کے بعد آنا شروع ہوتے ہیں، جس کے بعد اس کا شادی کرنا درست اور شادی کے بعد بچوں کی پیدائش. گویا آپ اور ہم جس طریقے پہ دنیا میں آئے، ہماری پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں کے پیٹ کے اندر غذا کا پروڈکشن شروع کر دیا. ہماری غذا جو ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اس کے رحم میں بننے والا خون ہوتا ہے، اس خون کا پروڈکشن جب پیدائش کا امکان ہوا ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے بنانا شروع کر دیا. وہ بنتا رہا، ہر مہینے بنتا رہا. اگر اس کے بعد شادی ہوئی اور ہم نے ٹھہرا تو خون آنا بند. لیکن اگر شادی نہیں ہوئی، اگر ہم نے نہیں ٹھہرا تو وہ زائد خون جو غذا کا ذریعہ ہے وہ ماہواری کی شکل میں انسان ماں کے پیٹ سے باہر وہ ضروری چیز جو انسان کی پیدائش کی شکل میں اس کی غذا بن سکتی ہے، اس کا پروڈکشن جاری. ضرورت رہی تو ماہواری بند، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو ہر مہینے میں اللہ نے باہر کر دیا. اور اسی وجہ سے جب وہ حیض حمل کی وجہ سے رک جاتا ہے تو جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے نارمل حالات میں اس کی غذا اس خون سے بنتی ہے. لہذا عام حالات میں ان ایام میں خون باہر نہیں آتا. اس کو غذا کی شکل میں پیٹ میں پلنے والے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچاتے رہتے ہیں. اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہتا ہے. عمر کے بڑھنے کے ساتھ غذا بڑھتی جاتی ہے. جب تک بچہ حمل میں نہیں ٹھہرا تھا خون کی مقدار 4 سے 8 9 10 دن کے اندر جو زائد تھی ہر مہینے وہ خون باہر. لیکن جب ٹھہر گیا پورا وقت 9 مہینہ گزر گیا، بچے کی پیدائش ہوئی، اب ماں کے پیٹ میں خون کی جو بچے کی غذا کا ذریعہ ہے پیدائش بڑھی اور بچے کے بعد اب پیٹ کو ضرورت نہیں رہ گئی. تو اللہ کا نظام دیکھیے، اب نفاس کی شکل میں پیدائش کے بعد عام حالات میں 30 سے 40 دنوں تک خون تیزی سے باہر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زائد خون اگر پیٹ میں رہا تو وہ نقصان دہ ہے، اس کا کھانے والا نہیں. اور پھر جب بچہ پیدا ہو گیا ماں کے پیٹ میں پروڈکشن کا سلسلہ جاری. اب اسی پروڈکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے اندر نئے بننے والے خون کو کچھ ایسے ہارمونز کے ذریعے سفید دودھ دینے کا ذریعہ بنا دیا. اور جب تک بچہ دودھ کا زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے پیدائش کے بعد، تو اب ہم اور آپ دیکھتے ہیں ان دنوں میں جب بچہ دودھ پیتا ہوتا ہے تو پھر عام حالات میں ماں کے پیریڈ پھر متاثر ہوتے ہیں اور عام طور پر 4-6 مہینے پھر پیریڈ نہیں آتے. کیوں؟ تاکہ نیا بننے والا خون اس خاص ہارمونز کے ساتھ مل کر دودھ کی شکل میں بچے کی غذا بنے. اور جب ماں کے یہاں بچے کی پیدائش کا امکان ختم ہوتا ہے، اب امکان نہیں رہتا، تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں ایک خاص عمر تک پہنچنے کے بعد ماں کے حیض، عورت کے حیض کا سلسلہ رک جاتا ہے. لہذا میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی غذا کے لیے یہ اندیکھا، انوکھا، حیرت انگیز، انمول انتظام کیا، تو اب ہمیں اس ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے جس نے ماں کے پیٹ
کھلانے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ آئیے دعا کریں، ہمیں اللہ پر یقین اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کی توفیق ملے۔ کہیں بھی زیادتی، ناجائز طریقے، ایک دوسرے کا حق چھین کر غصب کر کے اپنے پیٹ کے انتظام سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ